السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا یہ ویڈیو اور یہ ہم کلام ہونا میرا ان لوگوں سے خصوصی طور سے ہے جو لوگ اتحاد ابنائے سلفیہ کی جانب سے منعقد قرآن کوئز مسابقہ میں حصہ لے رہے ہیں۔ قرآن کوئز مسابقہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ قرآن کریم کوئز جس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آن لائن بعض کلاسز بھی ہوگی، لیکن کوئی خاص کلاس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ان سوالات میں جو آپ لوگوں کو دیا گیا ہے پی ڈی ایف کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں، اس میں کچھ اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کی وضاحت کی جائے۔ تو میں بعض سوال میں جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عام بچوں اور بچیوں کے مستویٰ سے، ان کے لیول سے اونچی چیز ہے، میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ امام حفص قرائے سبع میں سے کس کے شاگرد تھے؟ جس کا جواب ہے کہ عاصم کوفی کے۔ دیکھیے قرات جو تھی، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو قریش کے یہاں جو قرات تھی، قرآن پڑھنے کا جو لحن تھا وہ 7 تھا۔ تو اسی میں سے الگ الگ امام پھیلے، تو اس میں سے 7 قرات تھی جو مشہور اور متداول ہے، جو معروف ہے۔ اسی میں سے ایک امام جو تھے ان کا نام حفص سے تھا۔ تو حفص سے کس کے شاگرد تھے؟ عاصم کوفی کے، یہ ہے۔ اور اس کے اوپر کا سوال یہ ہے کہ سب سے مشہور کس امام کی قرات ہے؟ تو وہی اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سب سے مشہور قرات جو ہے امام حفص سے کی ہے۔ یعنی یہاں قرات سے مراد یہ کہ لحن، انداز، قرآن پڑھنے کا جو لحن ہے، جو طریقہ ہے۔ اور اس قرات سے مراد کا ہی ایک سوال ہے کہ قرائے سبع سے کیا مراد ہے؟ تو قرائے سبع سے دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ قرائے سبع یا 7 قراء ان کو کہا جاتا ہے جن سے قرآن کریم کے قرات کے سلسلے میں متعدد روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے خود دیا ہے۔ اسی طرح اوپر قرآن کے الفاظ اور حروف کو تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو جو پڑھنے کا جو انداز ہے، صحیح انداز، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور حروف کو زبان سے درست مخارج ادا کرنے کا علم تجوید کہلاتا ہے۔ یعنی چونکہ عربی زبان یہ بڑی حساس اور سینسیٹیو زبان ہے، ایک ایک لفظ کا الگ الگ جگہ ہے آپ کے زبان میں، کہ سے کہاں سے ادا ہوگا، بات کہاں سے ادا ہوگا، ووئے کہاں سے ادا ہوگا، تے کہاں سے ادا ہوگا، پوئے کہاں سے ادا ہوگا۔ تو یہ جو میں نے ابھی ادا کر کے بتلایا، یہ سارے زبان کے جو جگہ ہے جہاں سے میں نے اس الفاظ کو ادا کیا، ان الفاظ کو، اس کو کہا جاتا ہے مخارج۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تو یہ تجوید کا علم یہ ہے کہ قرآن کے ان جگہوں کو سیکھنا جہاں جن جگہوں سے صحیح سے الفاظ ادا ہوتے ہیں عربی زبان، خاص طور سے قرآن کے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ تفسیر کی سب سے مستند کتاب کون سی؟ مستند کا مطلب یہ ہے کہ اتھینٹک، سب سے بھروسے کی والی کتاب، جس میں سلف سے جو ہمارے اکابرین تھے، صحابہ و تابعین، ان سے صحیح سند سے جو کتابیں جو آئی ہے وہ۔ تو اس میں سب سے اچھی کتاب تفسیر ابن کثیر کا نام انہوں نے دیا ہے، جن کا نام ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اردو تفسیر میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے تفسیر کی؟ حافظ صلاح الدین یوسف کی انہوں نے دیا ہے، حافظ صلاح الدین یوسف بن حافظ عبد الشکور، ان کی کتاب ہے احسن البیان، جو بہت مشہور کتاب ہے اردو پڑھنے والوں کے درمیان۔ اسی طرح علم تفسیر کے ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کا دیکھیے مطلب ہوتا ہے کہ اخذ کرنا، لینا۔ علم تفسیر میں یعنی تفسیر کی کوئی آپ کتاب کھولیں گے جب، تو اس میں اگر تفسیر کی گئی ہے قرآن کی، تو کہاں سے ان چیزوں کو لیا گیا ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھیے لیا گیا ہے قرآن سے، یا تو ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے ہوتی ہے، یعنی ایک آیت میں اللہ نے کوئی بات بیان کی، اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کی گئی، اس کو اجمال کے ساتھ بیان کی گئی، تو دوسرے آیت میں اس کو کھول کے بیان کی گئی، تو کوئی ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے۔ اسی طرح ایک آیت کی تفسیر حدیث سے، ایک آیت کو قرآن میں بیان کیا گیا لیکن اس کا مطلب قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب حدیث میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے، حدیث میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اقوال صحابہ کی اقوال، صحابہ کی باتیں، قرآن کا مطلب صحابہ نے بیان کیا، جیسا کہ آگے خود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ بہت بڑے مفسر تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت سارے آیات کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں
اسی طرح اقوال تابعین، تابعین جو صحابہ کے بعد کی جو کیٹیگری ہے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، صحابہ سے باتیں لی، ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے نبی سے باتیں لی ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. اسی طرح لغت عرب یعنی عربی زبان، عربی زبان جو آدمی مفسر ہو اور وہ عربی زبان نہ جانتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ عربی زبان جاننا یہ ایک مفسر کے لیے بالکل ضروری اور حتمی بات ہے کہ وہ جب عربی زبان جانے گا تبھی وہ تفسیر کرے گا. اسی طرح عقل سلیم یعنی آدمی صحیح سے اس کے پاس عقل ہو، شعور ہو، ادراک ہو، وہ جانتا بوجھتا ہو، ایسا نہ کہ وہ مغفل ہو، پاگل ہو اور وہ مفسر کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مفسر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کے بعد تفسیر کا لغوی معنی، لغوی مطلب ہوتا ہے، لغت کا مطلب ہوتا ہے زبان، یعنی تفسیر کا عربی زبان میں کیا مطلب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عربی زبان میں مطلب، وہ ایک ہوتا ہے شریعت میں مطلب. تو انہوں نے تفسیر کا لغوی معنی مراد لیا کہ تفسیر کا معنی کیا ہے، تو تفسیر کا لغوی معنی بھی بتلایا اور اصطلاحی معنی یعنی شریعت میں تفسیر کسے کہا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی بعض اصطلاحات ہیں جیسے مسبحات. مسبحات کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو آپ دیکھیں گے 28ویں پارہ میں، 27ویں میں، جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ان صورتوں کو جن کے شروع میں سبح یسبح وغیرہ آتا ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. ان کی تعداد 5 ہے. 5 صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جن کو انہوں نے گنایا ہے: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن. اب ایک سوال یہ ہے کہ کاتب وحی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو احکام نبی پر نازل ہوتا تھا اسے وحی کہا جاتا تھا. تو وحی جب اللہ کے رسول تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. اللہ کے رسول بعض صحابہ کو یہ کام آپ نے 100 پر رکھا تھا کہ جو وحی آئے گی وہ ان صحابہ سے لکھوائیں گے. تو کتب یکتبو مطلب ہوتا ہے، کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، رائٹر. تو کاتب وحی کون ہے؟ کہتے ہیں صحابہ اکرام کی نازل ہونے والی آیتوں کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے، انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے. یعنی جو صحابہ کو آپ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی لکھنے کی انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے. سارے سوال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض سوالات میں ہے جن کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی گئی. جیسے ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے کہ اس جیسی افضل سورہ کسی اور امت کو نہیں دی گئی. دیکھو سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ یہ سب سے افضل سورہ ہے جو اس امت کو دی گئی، یعنی اس امت کو جو سورہ فاتحہ دی گئی اس جیسی سورت کسی اور امت کو اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی. سب سے افضل سورہ ہے یہ. اس کی بہت سارے سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اسے ام القرآن اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. جیسے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کل کتنی قراتوں میں نازل ہوا. جیسے پیچھے بات شروع میں نے کہا ہے کہ قرات کا مطلب کیا ہوتا تھا، تو یہاں بھی 7 قرات کا نام ہے، اور جو 7 قرات میں نازل ہوا، جو 7 قرات مشہور تھی اسی میں 7 امام مشہور ہوئے، جس میں سے ایم جو ہے ایک عاصم کوفی تھے جن کے شاگرد حفص ہیں جو پیچھے بات گزری. ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 صورتیں جن کی تلاوت جادو وغیرہ سے محفوظ کرتی ہے. جو آپ لوگوں کو پتہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناز جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ صورتیں آدمی پڑھے گا تو اسے جادو وغیرہ آسیب کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر، اللہ کے مشیت سے، اللہ کے حکم سے. دیکھیے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کے مشیت سے ہوتا ہے، چاہے وہ جادو کا اثر ہو وہ بھی آدمی کے اوپر ہوگا تو اللہ کے اثر، اللہ کے ہی مشیت سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتلایا کہ یہ صورتیں، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ ساری صورتیں آدمی کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اچھا یہ 7 قرات تھی لیکن اب ایک ہی قرات ہے، ایک ہی قرات ہے، اور اسی قرات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی ایک قرات پر لوگوں کو جمع کر دیا گیا کہ اسی اب ایک قرات میں لوگ قرآن کو پڑھیں گے. تو یہ سوال یہ ہے کہ اہل اسلام کو قرآن مجید کی ایک قرات پر جمع ہونے کا مشورہ کس صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الگ الگ قرات میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ قرات میں نہیں بلکہ ایک قرات پر لوگوں کو جمع کر دیجیے. تو اسی لیے ایک قرات پر لوگوں کو جمع کر دیا گیا، اور یہ مشورہ دینے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے علاوہ رسم الخط ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کو جس خاص رسم الخط میں لکھا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا انداز،
ایک ہوتا ہے نارمل عربی لکھنا اور نارمل عربی کتاب، اور ایک ہو قرآن، دونوں کے لکھاوٹ میں فرق ہے۔ تو قرآن کو جس خاص اسٹائل میں، خاص طریقے پر لکھا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے عثمانی رسم الخط۔ عثمانی رسم الخط کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس خاص طرح سے لکھا گیا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اسے رسم عثمانی کہا گیا، عثمانی رسم الخط۔ یعنی آج جو ہمارے مصحف میں، ہمارے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ اور، کہ گروپ میں بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے اور وہ سورہ مکی ہے، وہ سورہ مدنی ہے، تو قرآن میں جو ہمارے سامنے جو مصحف ہے اس میں تعداد اتنی ہے اور کتاب میں اتنی ہے۔ دیکھیں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو معلومات جمع کی گئی ہے، یہ بڑے بڑے علوم قرآن کی کتابوں سے جمع کی گئی ہے۔ اور جو مصحف ہے، مصحف ہماری میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں کسی سورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مکی اور یہ مدنی ہے، تو یہ رسول اللہ نے تو کہا نہیں تھا کہ یہ سورہ مکی اور یہ مدنی ہے، بلکہ یہ اس کے بعد علماء نے جمع کیا اور کہا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، یا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا راستے میں نازل ہوئی ہو، وہ مدنی ہے۔ تو اس میں علماء کا یہ اجتہاد تھا، تو بعض چیزوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو متفق ہیں، یعنی اکثر صورتیں ایسی ہیں جو متفق ہیں، لیکن متفق علیہ مطلب یہ کہ اس پر اتفاق ہے صحابہ کا بھی اور علماء کا بھی۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے تعداد بدل گئی۔ بعض لوگوں نے کہا جیسے 86 ہے، تو بعض لوگوں نے کہا 84 ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے جن صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں سے کسی کو مکی کیٹیگری میں رکھ لیا، کسی کو مدنی کیٹیگری میں رکھ لیا، تو اس وجہ سے تعداد بدل گئی۔ تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں جتنی تعداد لکھی گئی ہے آپ اسے یاد کیجئے، اور انشاءاللہ وہی درست بات ہے۔ علماء کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ ابھی اس لیول پر نہیں ہے، آپ کو جو دیا گیا ہے آپ اتنا یاد کیجئے، اور انشاءاللہ وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ معجزہ کا مطلب، معجزہ نبیوں کو دیا جاتا ہے ایسی چیز جو خوارق عادت ہو، یعنی نارمل چیز نہ ہو۔ جیسے یہ کہ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کٹ گیا، یہ ایک معجزہ تھا، اس لیے کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ تھا اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے لیے یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، کیونکہ قرآن جیسی کتاب اور قرآن جیسا اللہ کا کلام لانے پر پورے عرب یہ عاجز تھے۔ یعنی وہ لوگ جو بڑے عربی داں تھے، جن کو بڑی عربی آتی تھی، وہ لوگ بھی اس لائق نہیں تھے کہ وہ لوگ اس جیسی ایک آیت لے کر آئیں۔ یعنی اللہ نے کہا قرآن میں کہ اگر تم سب مل کر بھی ایک آیت لا کر دکھاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن یہ اللہ کے رسول نے گڑھا ہے نعوذ باللہ، تو تم لوگ ایک آیت لے کر آؤ، تو تب بھی وہ لوگ لا نہیں سکے۔ تو اسی لیے یہ قرآن کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اسے معجزہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی سورت کی تلاوت سے اگلے جمعہ تک نور قائم رہتا ہے۔ سورہ کہف جو 16ویں پارہ میں ہے، 15ویں سے لے کر 16ویں تک، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف اور سورہ قاف میں فرق ہے، سورہ قاف جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، اور سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ قاف جو ہے یہ جمعہ کے دن امام پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ منزلیں ہیں، قرآن میں کتنی منزلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ منزل لکھا ہوتا ہے سائیڈ میں، تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے، تو یہ سب تو واضح بات ہے کہ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے، اس کو انہوں نے گنایا ہے کہ کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے۔ اسی طرح رکوع، قرآن میں کتنے رکوع ہیں۔ ہم لوگ جو اردو قرآن میں پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے عربی، سعودی عرب وغیرہ میں جو قرآن کا طریقہ ہے وہ میتھڈ دوسرا ہے، اور یہاں ہندوستان پاکستان وغیرہ میں دوسرا ہے، تو یہاں رکوع ہوتا ہے۔ تو رکوع جو ہے، پوچھا گیا ہے کہ رکوع کتنا ہے قرآن میں، تو یہ 540 رکوع کو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ 540 رکوع ہے۔ قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے، یہ سب واضح بات ہے۔ قرآن مجید میں مدینہ منورہ کو کیا کہا گیا؟ یثرب، یا اہل یثرب لا مقام لکم، ہے یثرب یا یثرب۔ تو یہ ایک مدینہ کا پہلے نام تھا، جب اللہ کے رسول گئے تو اس کے بعد اس کا نام مدینہ طیبہ پڑ گیا، مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں لوگ۔ تو یہ
ایک سوال ہے رموز و اوقاف سے کیا مراد ہے؟ رموز کا مطلب ہوتا ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت، سمبل. جیسے رموز و اوقاف قرآن میں بہت ساری ایسی علامت لگی، جیسے تو، توئے، جیم، سواد، سواد لام، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رموز اور اوقاف ہیں کہ کہاں رکنا ہے، آپ کو کہاں ملانا ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. کہاں رکنا ہے. میم لکھا ہوتا ہے، میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، یعنی اگر کہیں میم لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ رکنا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے، جیسے انہوں نے گنایا ہے تو، تو، جیم، میم وغیرہ. تو یہ سب اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رموز و اوقاف. رموز و اوقاف. قرآن مجید میں کس صورتوں میں عورتوں کو زیب و زینت چھپانے کا منع کیا گیا؟ یعنی یہ کہ ناجائز زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. ایسی زیب و زینت جو صرف محرمات کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے، وہ عام مردوں کے سامنے نہیں ظاہر کیا جا سکتا. سورہ نور میں یہ باتیں بیان کی گئی ہے. اور یہ مسجد دیکھو قرآن میں کتنی مسجدوں کا نام آیا ہے، 4 مسجد. اس میں ایک مسجد زرار کا نام انہوں نے دیا ہے. مسجد زرار جو ہے یہ وہ مسجد مدینے میں بنایا تھا منافقین نے کہ مسلمانوں کو مسجد نبوی سے دور کیا جائے. اللہ کے رسول نے اس مسجد کو مسمار کر دیا، ڈھا دیا، گرا دیا گیا. اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایسی کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ. کیونکہ سورہ توبہ اور اس سے پہلے سورہ انفال دونوں کا ٹاپک، دونوں کا موضوع ایک ہے، تو اسی لیے ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ ایک ساتھ پڑھا جائے گا. اگر اگر آپ شروع کر رہے ہیں وہاں سے، تب تو آپ اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کر دیں گے. اور اگر آپ بیچ میں یعنی سورہ انفال پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر سورہ توبہ میں بسم اللہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ایسے ہی پڑھتے جائیں گے. ایک مسئلہ ہے تحویل قبلہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تحویل کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. پہلے دیکھو قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا، جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں. تو بیت المقدس کی طرف سے تحویل ہو گیا، پلٹ گیا قبلہ اور پھر کعبہ کی طرف آ گیا. یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ قبلہ کعبہ کو بنا لے اور کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. سینام القرآن، قرآن کا کوہان کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ کو. یہ ایک اصطلاح ہے، یہ علماء کی ایک اصطلاح ہے، ایک ان لوگوں کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا. اور قرآن مجید میں یوم بدر کو کس نام سے تعبیر کیا گیا ہے؟ بدر ایک لڑائی ہوئی تھی، ایک غزوہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی. قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، یوم الفرقان. تو یہ بھی قرآن فرقان، چونکہ اس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا. فرقان کا مطلب الگ ہونا، واضح ہونا. تو اس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے. ایک تہائی قرآن یعنی 1/3، وہ 1/3، ایک تہائی کی اصطلاح جو ہے 1/3 مطلب ہوا اس کا. اسی طرح حوامیم کسے کہتے ہیں؟ حوامیم. حوامیم دیکھو قرآن میں بہت سی صورتیں حامیم سے شروع ہوئی ہے. حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ ساری صورتوں کا انہوں نے نام گنا ہے، اسے حوامیم کہا جاتا ہے جو حامیم سے شروع ہوئی ہے. اسی طرح مقطعات، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن کے بعض صورتوں کے شروع میں چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، جیسے طہ، کاف، ہا، یا، عین، صاد، قاف. یہ سب جو حرف جو ہیں، الف لام میم، حامیم، یہ سارے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات کٹا ہوا، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہے، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہے. اور قرآن مجید میں ایسی صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے وہ 29 ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 29 ہے. اس کے بعد ہے کہ قرآن میں کتنی صورتیں شخصیات کے نام پر ہے. شخصیات کا مطلب آدمی، پرسنالٹی. جیسے آل عمران، عمران نام تھا، یونس نام تھا، ہود نام تھا. تو یہ سارے صورتوں کا نام لوگوں کے نام پر ہے. اسی طرح قرآن مجید میں پارے اور صورتیں، مکی اور مدنی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کی تعریف. اچھا، نبی کو کس سورہ کے ذریعے تمام لوگوں کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا؟ یعنی قرآن میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کو اعلانیہ طور سے تبلیغ نہیں کی جائے گی، مطلب علل اعلان واضح طور سے سب کو نہیں کہا جائے گا. لیکن اس کے بعد سورہ مدثر میں یہ کہا گیا کہ قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. یہ ساری آیات جو ابتدائی آیات ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اب اعلانیہ طور سے سب کو کھلم کھلا دعوت دو، دین کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے سب کو کھلم کھلا. آیت کا کیا مطلب ہے؟
ہم سنتے ہیں نا کہ قرآن کی آیتیں، یعنی قرآن کا وہ حصہ جو چند جملوں سے مرکب ہو، یعنی اس میں چند جملے ہیں، چھوٹا چھوٹا حصہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے گول، وہ بنا دیا جاتا ہے یہ. اور سورہ قرآن کا وہ حصہ جو چند آیات پر ہو، یعنی کوئی سورہ چھوٹی ہوتی ہے، کوئی سورہ بڑی. قرآن کتنی مدت میں نازل ہوا؟ قرآن دیکھیے ایک بارگی نہیں نازل ہوا. آگے سوال ہے کہ قرآن ایک بارگی نازل نہیں ہوا. قرآن کا نزول یا تو یہ کہا جائے کہ دو مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بارگی نازل ہو گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول پر نازل ہوتا رہا. کتنے دنوں میں؟ تقریباً 23 سال، 22 سال 2 مہینہ 22 دن، تقریباً 23 سال. اس کے بعد ہے کہ قرآن کا نزول کن اسباب پر ہوتا تھا، یعنی کیوں ہوتا تھا، اس کا پرپس کیا ہوتا تھا، مقصد کیا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں نصیحت و عبرت کے بیان میں، یعنی نصیحت و عبرت کے لیے کسی حادثہ کو بیان کیا جاتا تھا، یا کسی سوال کے جواب میں. کفار اور مشرکین یا کبھی کبھار بعض صحابہ بھی آپ سے سوال کرتے تھے، جیسے یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یسألونک عن المحیض، یسألونک، اس طرح کے جو جتنے بھی یسألونہ سے جو سوالات ہیں، غالباً 14 سوال ہیں قرآن میں. تو یہ جو ہے اس طرح کے سوالات ہوتے تھے، اس کا جواب اللہ کے رسول دیتے تھے اللہ کی طرف سے جب آیات نازل ہوتی تھی تب. اسی طرح قرآن نازل ہونے کا مطلب دیکھیے، نازل ہونا مطلب اترنا. اللہ کے رسول پر جو قرآن کی آیات اتاری جاتی تھی، جبرائیل لے کر آتے تھے، اسے اصطلاح میں بولا جاتا ہے نزول، نازل ہونا. اسی لیے جگہ جگہ سوال یہ کہ قرآن کیا ہے اور کس پر نازل ہوا، اس طرح کا لفظ ہے. قرآن مجید کس مہینہ اور کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21 23 25 27 یا 29 میں. قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں، مکہ میں نازل ہوئی. 5 آیات سورہ الق کی، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات تھی. یہ کچھ سرسری طور سے جو باتیں مجھے قابل وضاحت لگی، میں نے ان باتوں کو بیان کیا اور اس کا ویڈیو میں نے بنایا آپ لوگوں کو وضاحت کے لیے. اب آخری گزارش یہ ہے کہ یہ کوئز پروگرام جو ہے، جو مسابقہ ہے، اس کا امتحان 17 مارچ بروز اتوار بوقت صبح 10:30 بجے جامعہ رحمانیہ بنات، جامعہ رحمانیہ گرلز پھٹکا پر منعقد ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگ وقت پر تشریف لے آئیں. جن لوگوں نے اپنا رجسٹریشن کرایا ہے وہ لوگ وقت پر تشریف لے آئیں اور امتحان میں شریک ہوں. امتحان مختصر ہوگا 45 منٹ کا، اور اس کے بعد اگلے سنڈے اس کے بعد یعنی 24 مارچ کو انشاءاللہ صبح 10 بجے یا 11 بجے اعلان کیا جائے گا. اسی حساب سے اس وقت نتیجہ سنایا جائے گا اور انعامات سے نوازا جائے گا باذن اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.